غزہ کے مسلمانوں کو امن اور آزادی نصیب ہونے والی ہے۔ حماس کے رہنماؤں کو وطن کریں گے۔ غزہ کی پٹی پر کنٹرول اسلامی ممالک کو سونپے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ دیر پا حل نہیں ہے۔ عرب ممالک آلریڈی صہیونی اور نصرانی گڑھ جوڑ اور طاقتوں کے زیر اثر ہیں۔ غزہ کی پٹی کا کنٹرول ان ممالک کے حوالے کر دینا اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کرنے سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گے۔ فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے اسلامی دنیا کے بڑے ممالک کو انوالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، عالمی منظرنامے پر اسلامی عالم کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برملا اظہار کیا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ میں امن ہونے جا رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان ممالک بھی چاہتے ہیں کہ ہر جگہ امن ہو، خصوصی طور پر غزہ میں امن ہو، فلسطین میں دیر پا امن آ جائے۔ اچھی بات ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کو امن اور آزادی نصیب ہونے والی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی قدر، جس طریقے سے حل ہونے جا رہا ہے، بظاہر یہ کوئی دیر پا حل نظر نہیں آ رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مغربی کنارے میں سے کچھ ایریا اسرائیل کو سونپ دیا جائے گا۔ حماس کے رہنماؤں کو جلا وطن کریں گے۔ غزہ کی پٹی پر کنٹرول جو ہے عرب کے کچھ اسلامی ممالک کو سونپے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ بظاہر یہ ایک اچھی بات ہے، یہ اب فلسطین کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک دیر پا حل نہیں ہے کہ غزہ کے پٹی کا کنٹرول کچھ ایسے اسلامی ممالک کے حوالے کریں جن کی اسلامی دنیا میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، جن کے پاس اسلامی دنیا کی نمائندگی کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر یہ بڑے اسلامی ممالک ہیں، خصوصاً حرمین شریفین کی وجہ سے سعودیہ کی ایک دنیا میں پہچان ہے، دنیا میں ایک نام ہے، ایک مقام ہے، لیکن اسلامی دنیا میں فوجی طاقت کے اعتبار سے، پولیٹکس کے اعتبار سے اس کو اتنا مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر کنٹرول کرے اور اسرائیل کے ساتھ آنکھوں ملا کر چل سکے۔ یہ عرب ممالک آلریڈی صہیونی اور نصرانی گڑھ جوڑ سے متاثر ہے، دنیا کے صہیونی اور نصرانی طاقتوں کے زیر اثر ہیں۔ لہٰذا اگر فلسطین کا کوئی پرامن اور دیر پا حل نکالنا چاہتے ہیں تو دنیا کے بڑے ممالک، خصوصاً امریکہ کو چاہیے کہ دنیا کے بڑے اسلامی ممالک کو اس میں انوالو کرے، خصوصاً پاکستان، ایران، آذربائیجان، ترکیہ، ملیشیا، انڈونیشیا کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ غزہ کی پٹی کا کنٹرول عرب کے چند ان ممالک کے حوالے کر دینا اسرائیل اور امریکہ کے حوالے کرنے سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گے، کیونکہ جن عرب ممالک کی بات ہو رہی ہے وہ تو آلریڈی امریکہ کے اشاروں پر کام کرنے والے ممالک ہیں۔ اسلامی دنیا میں ان کو اسلامی نمائندے کے طور پر شاید تسلیم نہ کریں۔ اگر اس مسئلے میں اسلام کے بڑے ممالک کو شامل کریں گے، اس مسئلے کا دیر پا حل نکلے گا۔ اگرچہ انہوں نے ابھی تک تو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، لیکن ان کا ایکسیپٹ کرنا نہ کرنے میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بہت سے عرب مسلم ممالک جو بہت امیر ہیں، ان کی بادشاہت صرف اس لیے قائم ہے کہ ان کو امریکہ کی آشرواد حاصل ہے۔ وہ امریکہ اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے اپنے قومی خزانے کے دہانے کھولتے ہیں، بس اسی تعاون کے باعث ان کی بادشاہت قائم ہے۔ ان کے پاس مادی دولت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دینی حمیت ہے، نہ فوجی طاقت ہے، نہ پولیٹکس کھیلنے کی ان کے پاس کوئی صلاحیت ہے۔ اسلام کے نام کو استعمال کرتے ہوئے انہیں دنیا کے بڑے طاقتوں کی آشرواد حاصل کرنے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے تجویز ہے کہ اولاً کوشش کریں کہ اس میں حماس کو کنٹرول دے دیا جائے، کچھ ان کنڈیشن کے ساتھ کامن پروسیس میں حماس کو بھی شامل کریں۔ اگر اسرائیل متفق نہیں ہوتا ہے حماس کے ساتھ ڈیل کرنے پر، اتفاق نہیں کرتا ہے، تو چلو اگر اس میں سے مائنس بھی کریں تو فلسطین کے مسئلے کے پرامن اور دیر پا حل کے لیے اسلامی دنیا کے بڑے ممالک کو انوالو کریں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ فلسطین کے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، ان کے خون کے صلے میں آزادی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، دینی حمیت عطا فرمائے، فلسطین کے مسئلے کا دیر پا حل نکلے۔ بہت بہت شکریہ۔